بچوں کی، ان نئی نسل پودوں کی اس گلشن کی اگر فکر نہ کی تو پھر آنے والے حالات آپ کے حق میں بہتر ثابت نہیں ہو سکتے۔ ان سفید داڑھی والوں کی زندگی گزر گئی، تعلیم سے دور رہے، پڑھے لکھے نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ان کی زندگی گزر گئی ہے۔ لیکن جو آنے والی نئی نسل یہ بیٹھی ہوئی ہے، اگر یہ تعلیم سے دور رہی تو ان کے حالات، ان کا مستقبل خراب ہو جائے گا، اور ان کے مستقبل کی خرابی کی وجہ تم ہوں گے۔ اس لیے کہ آج ان کی باپ دوڑ، ان کی ذمہ داری، ان کی دیکھ ریکھ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اگر ہم نے ان کو اپنے ہاتھ سے نکال لیا تو یاد رکھنا ان کے مستقبل کو خراب کرنے کی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ پہلی بات، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ اور جو حدیث پاک پڑھی اللہ کے نبی کی، ان کے تعلق سے یہ ہے کہ ایجوکیشن کے اوپر، تعلیم کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، اور ہمارے بزرگان دین اور ہمارے پیر و مرشد نے ابھی آپ کو بتایا کہ شادیوں پر خرچ کم کرو، ایجوکیشن کے اوپر، تعلیم کے اوپر خرچ زیادہ کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اور آپ جس نبی کے امتی ہیں، اس نبی نے ہمیں آ کر اپنی زندگی کا مقصد بتایا، اس دنیا میں اپنے آنے کا مقصد بتایا، انما بعثت معلما، کہ مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور قرآن کریم کی سب سے پہلی آیات جو نازل ہوئی ہے ان کا تعلق ایجوکیشن سے ہے، پڑھنے پڑھانے سے ہے، میرے بھائیوں، ان سب باتوں کے باوجود بھی اگر آج ہم ایجوکیشن میں پیچھے رہے، تعلیم و تعلم سے دور رہے، تو پھر یاد رکھنا آنے والے حالات اور مستقبل کے حالات ہمارے لیے بہتر ثابت نہیں ہو سکتے ہیں۔ میری گزارش ہے ان نوجوانوں سے، ان بزرگوں سے جو صاحب اولاد ہیں، اللہ نے ان کو اولاد کی دولت سے نوازا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھو، اس کی عزت کرو، اس کو اللہ کی ایک بڑی نعمت سمجھو، ایک اللہ کی عظیم دولت سمجھو۔ میرے بھائیوں، اس کی پرورش کرنا ایجوکیشن سے، تعلیم سے، تہذیب سے، ادب سے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور غور کرے وہ نوجوان بھائی جن کی زندگی کا اکثر حصہ تعلیم سے دوری کے ساتھ، ایجوکیشن سے دور رہنے کے ساتھ گزر گیا، تو میرے بھائیوں ان سے میری گزارش ہے، اگر آپ نے ان نوجوان بچوں کی، ان نئی نسل پودوں کی اس گلشن کی اگر فکر نہ کی تو پھر آنے والے حالات آپ کے حق میں بہتر ثابت نہیں ہو سکتے۔ ان سفید داڑھی والوں کی زندگی گزر گئی، تعلیم سے دور رہے، پڑھے لکھے نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ان کی زندگی گزر گئی ہے۔ لیکن جو آنے والی نئی نسل یہ بیٹھی ہوئی ہے، اگر یہ تعلیم سے دور رہی تو ان کے حالات، ان کا مستقبل خراب ہو جائے گا، اور ان کے مستقبل کی خرابی کی وجہ تم ہوں گے۔ اس لیے کہ آج ان کی باپ دوڑ، ان کی ذمہ داری، ان کی دیکھ ریکھ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اگر ہم نے ان کو اپنے ہاتھ سے نکال لیا تو یاد رکھنا ان کے مستقبل کو خراب کرنے کی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ میرے بھائیوں، بڑی خوشی کی بات ہے، برادر مکرم، عزیز محترم، مولانا نے مجھے بتایا کہ جب سے مولانا یہاں پر آئے اور میری بڑی کوششیں رہی ان کی محنتوں کو دیکھ کر کے، انہوں نے مجھے بتایا یہ آج یہ نوجوان بچے اور یہ نئی نسل آپ کے سامنے 3 حافظ قرآن کی شکل میں یہ ادارہ آپ کو دے رہا ہے، اور اس سے پہلے 11 بچے اس مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرا
یہیں سے حافظ بنے ہیں وہ مجھ سے ملے، حالانکہ میں انہیں نہیں جانتا، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہ میرے گاؤں کے بچے ہیں، مجھے فخر محسوس ہوا ہے کہ ہمارے اس تعلیم القرآن سے نکل کر کے یہ بچے بھاگووالی آج اتر پردیش کا ایک اہمیت کا حامل ادارہ ہے، وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اور خوشی کی بات تو یہ ہے بھاگووالی کے علاوہ ام المدارس مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی یہاں کے فیض حاصل کیے ہوئے طلبا زیر تعلیم ہے، اس سے بڑی دولت اور آپ کو کیا چاہیے۔ لیکن دوسری بات میری گزارش آپ سے یہ ہے، اگر کسی بات کی وجہ سے آپ کو کسی عالم سے، کسی امام سے، کسی مدرسے کے مدرس سے غصہ آ جائے، آپ ناراض ہو، تو پھر قرآن کریم کو پڑھے، قرآن کریم کی تعلیمات سے روشناس ہو۔ اگر قرآن کی تعلیم آپ خود نہیں جانتے تو اہل علم حضرات سے معلوم کرے قرآن ان حالات کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن کا پیغام ہے وَالْكَاذِبِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور جو لوگ رحم کا، عافیت کا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یاد رکھنا اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا غصہ آئے، غصے کو پی جانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لڑائی کر سکتا ہے، جھگڑا کر سکتا ہے، لیکن غصے کو پینا یہ بڑے پہلوان کا کام ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے اس سلسلے میں؟ قرآن کا پیغام ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جس نے صبر کیا، معاف کیا، عفو درگزر سے کام لیا تو یہ بڑا ہمت کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، اس ادارے نے اس سال آپ کو یہ 3 طالب علم دیے جن کا قرآن یہاں سے فارغ ہوا، خوشی ہوتی ہے۔ یہ کہیں ملیں گے کہاں سے پڑھ کے آئے، کہاں سے حافظ بنے، یہ ہماری اس گاؤں کا نام آئے گا تو آپ کا بھی نام آئے گا، آپ کے ہر بچے کا نام آئے گا کہ فلاں گاؤں سے پڑھ کر کے آئے ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے اس ادارے سے، اس مدرسے سے لگاؤ رکھے، مدرسے کی ہر چیز سے لگاؤ رکھے، محبت رکھے، اس کا بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کوئی ذرا بڑا سی بات ہو جائے، وہ آ کر کے ہمارے پردھان جی ہے، ذمہ دار آدمی ہے، یا مجھ سے کوئی بات اگر کوئی اس طرح کی ہو، کسی مدرسے کے مدرس سے، ہمارے محترم صاحب سے، رفیق محترم سے اگر کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے، غلطی سب سے ہو جاتی ہے، اور سب سے بہترین دنیا کے اندر وہ انسان ہے جو غلطی کرتے ہو، لیکن غلطی کے اوپر ڈٹنا اور اس کو غلطی نہ ماننا یہ بری بات ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کہ دنیا کے اندر جو انسان ہے وہ خطا کار ہے، گناہ کر سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، وہ خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہو۔ میرے بھائیوں، کوئی اگر اس طرح کی بات ہو، آپس میں بیٹھ کر کے پیار محبت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، دل میں کدورت نہ رکھنی چاہیے، دل میں نفرت نہیں رکھنی چاہیے، تب جا کر کے انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اور پھر سے میری بات یہ ہے کہ جو صاحب اولاد ہے وہ اپنی اولاد کی فکر کرے، تعلیم سے اگر وہ خود دور ہے، ایجوکیشن سے وہ پیچھے ہے، تو پھر اپنے ان آنے والے بچوں کے مستقبل کے بارے میں خیال۔ اور میں ایک بات بتا کر کے بات ختم کر رہا ہوں، میں نے مدرسے کی لائن سے تکمیل افتتاح کیا اور بڑے گاؤں کے اندر تدریسی خدمات انجام دی، آج بھی دے رہا ہوں۔ اللہ کا فضل اور کرم ہے، اسکول اور کالجوں کے اعتبار سے سن 2021 میں نے انٹر کیا، لیکن پھر میں پڑھا رہا، سوچا رہا۔ ایک دن میرے ابھی بھی لیٹتے ہوئے خیال آیا کہ نہیں، اس تعلیمی سفر کو
ابھی اور آگے لے چلنا ہے، اس لیے کہ آنے والے حالات جو ہے وہ ہمارے لیے حق میں بہتر نہیں ہے اگر ہم تعلیم سے دور رہے۔ تو میں نے پھر اپنا فارم ڈالا چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میں، BA کا پہلا سال ہے، آپ ذرا دعا کریں اللہ تعالیٰ بہترین نمبرات سے کامیابی عطا فرمائے۔ ان نوجوان بچوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے گاؤں کے بڑوں کو دیکھیں اور ان کی زندگی کو اپنے نمونہ بنائیں، ان کے اندر جو اچھائیاں ہیں ان کو حاصل کریں۔ انشاءاللہ اگر ایسا ان بچوں نے کیا تو پھر کامیابی اور کامرانی ان کے قدم چومنے کے اوپر فخر محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ وہی بیٹھ جائے اور بات کو ماننا یہ ایک اسلام کا اور مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ اسلم تسلم، اگر تم مانو گے تو سلامت رہو گے۔ سامنے والے بڑے ادب کے ساتھ میری گزارش ہے آپ بیٹھ جائیں۔ دعا کے لیے ہم سب کے مشفق کرم فرما اور ہمارے اس علاقے کی بڑی ذمہ دار ہستی اور ہمارے پورے مرشد حضرت کے صاحبزادے مفتی عرفات صاحب میرے درس ساتھی ہے، حضرت سے میں بڑے ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور دعا فرمائے۔